اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم طلباء، آج ہم ایک نیا ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری اینڈ قرآن، یعنی کہ عظیم دھماکہ کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ کہ ہماری یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی ہے۔ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ہماری کائنات کس طرح بنی، اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم نے کائنات کس طرح بنائی۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ دیکھیں، مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر 6000 سے زیادہ آیات یا 6000 سے زیادہ نشانیاں بھیجی ہیں، اور آج کی جدید تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن میں تقریباً 1000 سے زیادہ آیات ہمارے پاس ایسی ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جتنا بھی آج اسٹیبلشڈ سائنس ہے، اسٹیبلشڈ نالج ہے ہمارے پاس، ان سب کی آج قرآن مجید وہ تصدیق کرتی ہے۔ اسی طرح کے ٹاپکس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید لاتا رہوں گا۔ تو میں نے ابتدا کی ہے اس سے، کیونکہ کائنات سب سے بڑی ہے، کائنات ہے، پھر اس کے بعد ہماری دنیا ہے، سورج ہے، چاند، ستارے، گیلیکسیز وغیرہ، سارا سسٹم پوری کائنات میں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کائنات کب بنی، ٹھیک ہے، کس طرح بنی، کس نے اس نظریے کو پیش کیا، وہ سارا آج کے اس ٹاپک میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ غور سے اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بگ بینگ تھیوری کو کہتے ہیں اردو میں عظیم دھماکہ، یعنی اس کے بارے میں یہ آپ سرسری سے سمجھ لیں کہ سائنسدانوں کا یہ آج کی جو جدید سائنس ہے اس کا یہ ایک نظریہ ہے، اسٹیبلشڈ نظریہ ہے، یعنی وہ جس پہ اگلوں نے مور لگا دی ہے کہ یہ نظریہ ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ یہ ساری کائنات پہلے جڑی ہوئی تھی، اکٹھے تھی، ایک سالڈ بال کی صورت میں تھی، پھر اس میں ایک دھماکہ ہوا ہے، وہ دھماکہ ہوا ہے، اور کرتے 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 یہ پوری کائنات بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریباً 13 کروڑ سال یا 13 ارب سال اس طرح کا وہ تاریخ بتاتے ہیں، لیکن بہرحال۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، ایکسپینڈ سے مراد ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، وہ بھی اس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہے۔ تو ہوا کیا کہ 1920 تک لوگوں کا یہی خیال تھا، 1920 تک جتنے بھی سائنسدان تھے یا جو ریسرچر تھے، ریسرچ کرنے والے تھے، ان کا خیال یہی ہے کہ یونیورس جو ہے تو وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے، اسٹیبل ہے، یعنی وہ حرکت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، حرکت سے مراد ایکسپینڈ چیزیں نہیں ہو رہی۔ 1920 تک ان کا یہ خیال تھا، لیکن اس کے بعد جو دو سائنسدانوں کا جو نام آ رہا ہے وہ جارج لیمنڈرے اور الیگزینڈر فریڈمین، ان دو کا نام تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ یونیورس جو ہے تو وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، 1920 کے آس پاس، یا 1920 آپ لیں 1900 کی دہائی میں، ٹھیک ہے، 1920 میں۔ لیکن ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، انہوں نے یہ تو کہہ دیا دونوں نے کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سائنس، اسٹیبلش سائنس تو ثبوت مانگتی ہے، ان کے پاس کسی کی طرح کا کوئی پروف نہیں تھا، تو لہٰذا وہ جو نظریہ جو تھا 1920 تک کی کائنات جو ہے تو وہ سٹیبل ہے، اپنی جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے، وہ نظریہ تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ گیا اور ایک نیا نظریہ نے جنم لیا، لیکن بغیر ثبوت کے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 1920 میں ایڈون ہبل، بہت بڑے سائنسدان گزرے جن کی ہبل ٹیلیسکوپ بھی آج بھی ہے، اور اس زمانے بھی ان کے پاس ٹیلیسکوپ تھی بڑی، تو انہوں نے مشاہدہ کیا اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ان کے پاس سب سے بڑی یہ تھی ٹیلیسکوپ تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کائنات آہستہ 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 ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اب کیسے؟ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر وہ بیلون جب ہوتے ہیں نا، غبارے اگر جس میں ہوا نہ بھری ہوئی ہو، ویسے ہم اس پہ 2 ڈاٹس لگا کے چھوڑ دیں، 2 ڈاٹ لگا کے چھوڑ دیں، جب اس میں ہم ہوا کو بھریں گے تو وہ ہم دیکھیں گے جو اس میں ہوا بھرتی جائے گی وہ 2 نقاط ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے ایسے۔ تو اس نے یہ مثال دی، ٹھیک ہے، اور مثال دی ہوگی لیکن آپ سمجھنے کے لیے یہ مثال، مطلب کہ ہبل لا اس نے پیش کیا کہ جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو رہی ہیں، ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اور ان کے ساتھ اور سائنسدانوں نے 69 تک، آگے 1960 کے آس پاس تک انہوں نے یہ کہا کہ اگر کیلکولیشن کی، سائنسدانوں کا کام یہی ہوتا ہے کیلکولیشن کرنا، آبزرویشن کرنا، کیلکولیشن کرنا، حساب کتاب کرنا، انہوں نے اس کو اگر کہا کہ اگر ہم اس کو ریورس کریں، یا یہ جو پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اگر ان کو ہم ریورس کریں
تو یہ ایک ہمارے پاس ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی تھیں، پھر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بلاسٹ ہوا ہے جس سے جو ہے تو ساری کائنات معرض وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اسی کے حوالے سے بات کی تھی 1960s میں. تو یہ اس کا ہبل لا اس وقت کہلاتا تھا، اور آج بھی ان کی ہبل کی جو ٹیلیسکوپ ہے وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور اس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جی، 1964 کا زمانہ آتا ہے 1964. اس میں ایرنو پینزیاس ایک سائنسدان تھا، اور اس کے ساتھ اور سائنسدانوں کا بھی گروپ تھا اور دوسرے سائنسدان تھے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کائنات میں ان کو ایک خاص قسم کی انرجی محسوس ہوئی ہے، یعنی اس طرح کی انرجی کہ جو کسی دھماکے کے بعد کائنات میں یا اس فضا میں پھیلی ہوئی انرجی ان کو محسوس ہوئی. مثال کے طور پر اگر ہم کسی روم میں آگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے روم ہمارا اس کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، گرا ہوا ہوتا ہے. جب اس کو ہم آگ لگاتے ہیں روم میں، یعنی آگ لگاتے ہیں یا ہیٹر وغیرہ جلاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں آہستہ 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 اس کے مالیکیول سارے کیا ہو جاتے ہیں، گرم ہو کے پورے کمرے کو جو ہے تو گرم کر دیتے ہیں. تو پہلے کی نسبت پھر دوسرے میں، پہلے میں ٹیمپریچر اس کا گرا ہوا ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے. جب ہم روم میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان دو سائنسدانوں نے، دو نے یا تین نے یا چار نے، لیکن ان میں زیادہ جو نام آ رہا ہے وہ ایرنو پینزیاس ان کا نام آ رہا ہے. انہوں نے جو ہے تو وہ محسوس کیا ایک خاص قسم کی انرجی کو دنیا میں، یعنی کائنات میں یا پوری دنیا میں، اپنے انوائرمنٹ میں محسوس کیا ہوگا، کائنات میں یا جب اوپر کیا کہتے ہیں وہ ایسٹروناٹس وغیرہ جو جاتے ہیں، کسی ترتیب سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا. تو انہوں نے پھر یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات جو ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور اس کو اگر ہم آبزرویشن کیلکولیشن کر کے پیچھے لے جائیں تو یہ ایک خاص وقت ایسا تھا کہ جس میں یہ پورا ایک سالڈ بال کی طرح تھا سب کچھ. پھر اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کے بعد پھر ہماری یہ دھرتی بھی بنی ہے، چاند سورج ستارے جتنے بھی کہکشائیں ہمارے پاس ہیں، سیاریں ستارے، یہ سارے جو ہے تو معرض وجود میں آئے ہیں، یعنی پوری کائنات اس طرح بنی. یہ تھا ہمارے پاس بگ بینگ کا تھیوری. یہ تو وہ نظریہ تھا جو آج سائنس کہہ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب دیکھیں سائنس نے ہمیں یہ نظریہ ابھی دیا ہے. ابھی 1960 میں اگر آپ نے 60 اور آج 2024 سے 60 40 سال وہ اور 24 سال یہ، تقریباً 64 سال یا 70 سال آپ لگا لیں. 70 سال پیچھے سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پوری کائنات ملی ہوئی تھی پوری، اس میں دھماکہ ہوا ہے، پھر ہماری یہ زمین بنی ہے، آسمان بنے، سورج بنے، ستارے بنے، کہکشائیں بنی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن ہمارے پاس چونکہ آپ کو پتہ ہے تقریباً 1450 سال پہلے قرآن مجید نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، جس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سورت ملتی ہے سورہ الانبیاء، سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 30. مکمل سورت کی آیت میں یہاں پہ لگا دوں گا. اس میں ہمارے پاس ذکر ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو جو ہے تو کیا کیا، الگ کیا، تو پھر یہ کافر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اسی بگ بینگ کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ کس طرح کافروں نے نہیں دیکھا کہ یہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے اس میں جو ہے تو اس کو الگ کیا. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس کی اگلی آیت ہے، اس کے ساتھ ہی آیت کا حصہ ہے کہ تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، تو پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. سائنس ہمیں ابھی بتا رہی ہے، لیکن قرآن ہمیں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کائنات سے پہلے ایک تھی، پھر ہم نے اس کو دھماکہ کیا، اس میں پھر پوری ہم نے دنیا بھی بنائی، چاند سورج ستارے جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ ساری بنائی. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی اور سچی کتاب ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس وقت سائنس کا نام و نشان نہیں تھا. سے 1400 سال پہلے کسی طرح کا سائنس کا کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا. تو پھر کس طرح اتنی بڑی حقیقت جو ہے تو اس کتاب میں آ گئی. تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آج سے 1400 سال پہلے سائنسی حقائق کے حوالے سے بیان کیا، آج سائنس اس کو بالکل منعن اسی طرح قبول کر رہی ہے. اسی طرح کے مزید انشاءاللہ انفارمیٹیو لیکچرز میں آپ کے سامنے لاؤں گا، لیسنز آپ کے سامنے لاؤں گا، معلومات آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلتا رہے. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا.